حضرت قضائے حاجت اور واش رومز کے بعد موجودہ دور میں ٹیشو پیپر کا استعمال ہی کافی ہے یا ٹیشو کے بعد پانی سے استنجا ضروری ہے؟ دیکھیے، بہت ہی اہم ترین مسئلہ یہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن 95% اس وقت ہمارے مسلمان مرد اور عورت اس میں سب برابر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس غفلت کے اندر مبتلا ہے کہ واش روم سے قضائے حاجت سے فراغت کے بعد کامل طہارت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور جب کامل طہارت آپ حاصل نہیں کرتے تو آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ استنجا کے باب میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فقہاء کرام اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں استبراء۔ اس استبراء کا ہم اہتمام کریں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا استبراء کیا چیز ہے، لیکن آپ اس کا حکم پہلے آپ سمجھیں کہ استبراء سے ہوتا کیا ہے اور استبراء کی حقیقت کیا ہے۔ استبراء یہ استنجا کے باب میں اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ نماز کے واجبات ہیں، اور نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ واجب آپ سے چھوٹا ہے، اور واجب چھوٹنے کے نتیجے میں سجدہ سہو آپ پر واجب ہے، وہ آپ نے کیا نہیں، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اسی طرح اگر استنجا کے اندر استبراء کا اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے تو استنجا نہیں ہوگا۔ جب استنجا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگا؟ استبراء کا کیا معنی؟ استبراء کا معنی یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، واش روم سے فراغت کے بعد پیشاب کے قطروں کو خشک کرنا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں نا یا ہاتھ دھوتے ہیں، ٹوٹی کھولتے ہیں، آپ ٹوٹی کھولنے کے بعد جب ٹوٹی کو بند کرتے ہیں تو بند کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ قطرے گرتے نہیں گرتے؟ بولیں جی، ایک دو قطرے تو گرتے ہی ہیں نا۔ اسی طرح جب بندہ پیشاب کرتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے، چھوٹا پیشاب، تو مثانے کے اندر کچھ نہ کچھ قطرات پڑے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک تو وہ مثانے کے اندر وہ قطرات پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے جلدی سے استنجا کیا، پانی بایا، فوراً اٹھ کے نکل آئے، اور آپ جب کھڑے ہوئے تو وہ جو مثانے کے اندر جو قطرات تھے وہ نکلے، وہ آپ کے کپڑوں پر لگ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ نہ استنجا ہوا، نہ طہارت حاصل ہوئی، اور نہ ہی جناب آپ کے کپڑے جو ناپاک رہے، تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ استنجا کریں، وقت لگا کر، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو آج کل کے دور میں نہیں کہی جا سکتی کہ 40 قدم آپ چلیں، کیونکہ واش رومز آ گئے، پہلے تو واش رومز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس 40 قدم چلنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ دیر اطمینان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے پھر آپ اٹھیں۔ اور اگر آپ مثال کے طور پر استنجا سے جب قضائے حاجت سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ 2-3 دفعہ جان بوجھ کر قصداً اور عمداً کھانسی کریں، جس کو کھنگورا مارنا کہتے ہیں۔ کھنگورا مارنا، کھنگورا ماریں آپ۔ اس کھنگورا مارنے سے، کھانسی کرنے سے وہ جو مثانے کے اندر جو قطرات ہیں پیشاب کے، وہ آپ کے نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ ٹیشو پیپر کا استعمال کرنے کے اس کو اچھے سے خشک کر لیں، پھر آپ پانی سے استنجا کر لیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا صرف اور صرف ٹیشو پیپر کا استعمال ہی کافی ہے؟ تو دیکھیے، آج کل جو ٹیشو پیپر استعمال ہوتے ہیں وہ سافٹ قسم کے ٹیشو پیپر استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے صرف اور صرف ٹیشو پیپر کا استعمال کافی نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر کے استعمال کے بعد آپ پانی سے استنجا کریں، یہ لازمی ہے۔ پانی سے استنجا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیشو پیپر استعمال کریں، لیکن اگر دوبارہ نہیں استعمال کرتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم پانی کے استعمال سے پہلے آپ اچھی طرح اطمینان کر کے جب آپ فارغ ہوں تو ٹیشو پیپر استعمال کریں۔ ٹیشو پیپر سے خشک کرنے کے بعد پھر آپ پانی سے استنجا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف ٹیشو پیپر استعمال کر کے آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا استنجا ہو گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔